السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری چوتھی حدیث جو کہ تکبر کے موضوع ہے، اس کی پہلی فصل ہے تکبر کے درجات کا بیان۔ یہ جان لو کہ دوسرے اعتبار سے تکبر کے کئی درجے ہیں۔ نمبر 1 خدا سے اکڑنا، نمبر 2 انبیاء رسولوں اولیاء صلوات اللہ علیہ سے تکبر کرنا اور اکڑنا، نمبر 3 احکام الہی سے تکبر کرنا، اس کا انجام بھی خدا سے تکبر کرنا ہے، نمبر 4 بندگان خدا سے تکبر کرنا، اس کی بھی بازگشت اہل معرفت کے نزدیک خدا سے تکبر کی طرف ہی ہے۔ سب سے بڑا اور برا و مہلک تکبر خدا سے تکبر کرنا ہے۔ یہ تکبر سب سے بڑا درجہ ہے۔ اہل کفر و حجود اور الوہیت کے دعویداروں میں یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اور کبھی تو یہ تکبر بعض اہل دیانت کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کا ذکر مناسب نہیں ہے، اور یہ نہایت جہالت اور نادانیہ ممکن کا اپنی حد اور واجب الوجود کے مقام کو نہ جاننے سے ہوتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء سے تکبر کرنا، اس تکبر کا اتفاق انبیاء کے زمانے میں بہت ہوتا تھا۔ خود خداوند عالم نے اس زمانے کے لوگوں کی حالت کو بتایا ہے۔ مثلاً ارشاد ہوا ہے، نبی اسرائیل کے سرکش لوگ آپس میں کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائیں؟ اور کفار قریش کے سرکش لوگ اپنی قوم سے کہنے لگے، یہ قرآن ان 2 بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اور صدر اسلام میں اولیاء خدا کے ساتھ بہت زیادہ تکبر کیا گیا۔ خود اس زمانے میں بھی بعض نام و نہاد مسلمانوں کے اندر یہ تکبر پایا جاتا ہے۔ احکام الہی کے سلسلے میں تکبر کبھی تو بعض اہل معصیت کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً لباس و احرام وغیرہ کو اپنے شایان شان نہ سمجھتے ہوئے حج کو چھوڑ دینا، سجدے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے نماز ترک کر دینا، یہ تکبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور کبھی یہ تکبر بعض اہل مناسک و عبادت اور اہل علم و دیانت کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً آرزوئے تکبر اذان کو ترک کر دینا، یا اپنے جیسے اور اپنے سے کمتر والے سے حق بات کو سن کر قبول نہ کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک مطلب کو اپنے دوست یا اپنے جیسے آدمی سے سنتا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ اس کی تردید کرتا ہے اور کہنے والے پر طعن و طنز کرتا ہے، لیکن اسی مطلب کو اگر کسی دینی بزرگ یا دنیاوی بزرگ سے سنتا ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ شروع میں بڑی سختی سے تردید کر دے، لیکن بعد میں پھر اسی سختی کے ساتھ قبول بھی کر لے۔ ایسا شخص حق کا طالب کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے تکبر نے حق کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اور بڑوں سے چاپلوسی نے اس کو گونگا اور بہرا بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بڑوں سے چاپلوسی ممدوح کی تواضع والی صفت نہیں ہے۔ تکبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایسے علوم یا کتاب کو نہ پڑھا جائے جو اس کی شان کے مناسب نہ ہو، یا جو لوگ کوئی عنوان ظاہری نہیں رکھتے ان کو نہ پڑھائے، یا تھوڑی سی جماعت کو نہ پڑھائے۔ اسی طرح چھوٹی سی مسجد میں جماعت نہ پڑھانا اور تھوڑی تعداد پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ رضا الہی اسی میں ہے قناعت نہ کرنا بھی تکبر ہے۔ البتہ کبھی یہ مطلب اتنا دقیق ہوتا ہے کہ خود متکبر اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی یہ صفت بربنائے تکبر ہے۔ ہاں، اگر وہ اصلاح نفس پر اتر آئے اور نفس کی مکاریوں کو سمجھنے میں بہت دقت نظر سے کام لے تو شاید سمجھ لے۔ بندگان الہی سے تکبر میں سب سے زیادہ برا تکبر وہ ہے جو علماء باللہ و دانش مندوں سے بڑھتا جائے، کیونکہ اس کے مفاسد سب سے زیادہ اور اس کا ضرر سب سے بڑا ہے۔ فقیروں کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا، مجلسوں محفل و راست و برتاؤ میں سب پر تقدم کرنا بھی تکبر ہے، اور یہ تکبر اشراف و اعیان کے تمام طبقوں سے لے کر علماء و محدثین تک میں پایا جاتا ہے، اسی طرح مالداروں سے لے کر فقیروں تک میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، خدا کسی کی حفاظت کرے تو اور بات ہے۔ تواضع، چاپلوسی، تکبر، انکار نفس میں فرق و تمیز کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے تاکہ وہ ہدایت کرے، اور اگر انسان واقعی اپنی اصلاح کرنے پر اتر آئے اور مطلوب کی جانب رواں دواں ہو جائے تو خداوند عالم اپنے رحمت واسعہ کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور سفر کو آسان کر دیتا ہے۔